جی آپ مجھے سن سکتے ہیں ابھی؟ جی میں آپ کو جی سن میں سکتا ہوں. جی پہلے تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ دوسرے کو اس بات پہ بلاک کر رہے ہیں، تو میری بھی آپ سے التماس ہوگی کہ آپ جو ہے نا جب ہم سے بات کیا کریں تو بھی ذرا اپنے لہجے کو قابو میں رکھ کے کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا دوسری بات یہ تھی کہ آپ آپ کو کیا آدم بھائی پتا ہے، ایک ایک سیکنڈ عزیر، آپ کو کیا پتا ہے کہ اس کو کس بات پہ بلاک کیا گیا؟ کیا آپ ساحل کے چینل پہ فرائیڈے کو موجود تھے کہ آپ کو پتا ہو کہ اسے کس بات نہیں، پہ جی بلاک جی کیا گیا؟ مجھے جی نہیں، عزیر، بالکل مجھے اس بات پہ نہیں پتا، نہیں تو مجھے اس پھر بات پہ نہیں پھر پتا، لیکن آپ نے میں اس پھر آپ نے دوبارہ بیک سٹیج، پھر آپ نے اب بیک سٹیج، آپ کی آواز نہیں آ رہی کسی کو، آپ بہت بولتے جائیں، سنیں پہلے مجھے. اب پھر آپ نے اس چیز کے بارے میں بات ہی کیوں کی جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے؟ جی عزیر علی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس بارے میں بات کری نہ میں اس ٹاپک پہ جا رہا ہوں. تو سب سے پہلی سٹیٹمنٹ آپ نے اس کے بارے میں کی ہی کیوں جس بارے میں آپ کو پتا نہیں تھا؟ اور گرم توے میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، ٹھنڈے توے میں آئے. جی جی میں بالکل ٹھنڈے توے میں ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میں نے اس آدمی سے متعلق بات نہیں کی، میں نے ایک طرز پہ بات کی ہے، ایک طرز کہتے ہیں نہیں، طریقے طرز کو. پہ بات نہ تو کریں، طرز طریقہ بات نہ کریں، اچھا وہ ٹھیک میرے کو ہے، بڑے چلے اچھے جانے طریقے دیں، سے آتا چلے ہے. آپ میں مدعے معافی پہ آئیں. مانگتا ہوں، میں سوری کہتا ہوں آپ سے، سوری میں آپ سے سوری کہتا ہوں. ٹھیک ہے مدعے پہ آئیں. اچھا اب اچھی ٹھیک ہے، ہم مدعے پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے تو لیکن میں آپ سے ایک بات ہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم بات کرنے سے پہلے ہم اس کے کچھ رولس وہ کر لیتے ہیں کہ ہم کسی کچھ رولس پہ بات کریں گے، اور اگر ہم ایسے بات نہ کریں تو پھر یہ دو مرغوں کی لڑائی ہوگی، بات نہیں ہوگی، ڈیبیٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے تو کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی میں آپ کی اسٹریمس میں آ چکا ہوں اور اتنی لمبی کہانی نہیں چاہیے، رول بتانا بتا دے. اگر مجھے پسند آئے گا میں کہوں گا اوکے، نہیں پسند آئے گا میں کہوں گا نہیں جی اوکے. جی جی بول. بالکل، جی 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 بالکل. اچھا اور تو پہلی بات یہ تھی کہ آپ اگر ہماری ڈیبیٹ کے دوران آپ اپنی مرضی سے جو ہے مجھے اپنی مرضی سے کسی بھی وقت بلاک نہیں کر سکتے کہ اگر میں سر اگر آپ بدتمیزی کریں گے، کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ مجھے لگے گا کہ ناؤ آئی ہیو ٹو تھرو یو آؤٹ بیکاز آپ صرف میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، میں بالکل کر دوں گا. اگر آپ اسکالر ہیں، مفتی ہیں، کیمرہ آن کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ مفتی ہیں، میں آپ کو ٹائمر لگا کے یہاں پہ بات کرنے کا موقع دوں گا، کیونکہ مفتیوں کو ایکسپوز کرنے کا مجھے بہت مزہ آتا ہے. جی عزیر علی. نہیں جی میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میں نے بہت سے وہ کورسز اور اسلامک اسٹڈیز میں پڑھا ہوا ہے. بہترین. ٹھیک ہے تو تو سر آپ سیدھا مدعے پہ آ کے بات کریں. اگر آپ ریفرنس کے ساتھ جی بات جی کریں گے مجھے جی کوئی جی اعتراض اچھا نہیں اور ہے. دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی دوسرے کی بات کے بیچ میں نہیں بولے گا. ٹھیک ہے سر میں بالکل بولوں گا اگر آپ اپنی بات بہت لمبی کریں گے اور ایسی کریں گے جو کہ مدعے جی سے جی تعلق نہیں بالکل، رکھتی. جی بالکل ان دو باتوں پہ آپ بول سکتے ہیں، لیکن اس کا ہم ایک ٹائم لمٹ دیکھ لیتے ہیں نا کہ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرے گا، ورنہ پھر ایسا ہوگا کہ پھر آپ سر ایک میرے منٹ بیچ سے میں زیادہ بات. کوئی بات نہیں کرے گا، 30 سیکنڈ سے زیادہ کوئی بات نہیں کرے گا. اور بتائیں. 1 منٹ 30 سیکنڈ یہ تو بہت ہی Yes, کم ہوتے ہیں. آپ that's how I work, sir. آپ کو بات کرنی ہے 1 minute is the maximum time that you will have اگر آپ نے اوکے ایکسپلین اوکے کرنا اوکے اوکے ہے. ورنہ مدے پہ اگر آپ مدے کوئی پہ ٹھیک چیز، ہے ٹھیک اگر آپ کوئی ریفرنس دکھا رہے ہوں گے تو ہے ریفرنس پورا پڑھنے میں آپ کو بالکل نہیں روک تھام کروں گا، چاہے اس میں 1 منٹ لگ جائے، چاہے 2 منٹ لگ جائے، چاہے 5 منٹ لگ جائے. اگر کوئی ریفرنس دکھا رہے ہو ڈزنٹ میٹر. اگر اپنا ٹھیک مدعا ہے پریزنٹ کر رہے ہو تو وہ کنسائزلی ود ان اے منٹ آپ نے پریزنٹ کرنا. ٹھیک ہے چلیں آپ مدے پہ ہیں. آپ کو اس سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے مسئلہ ہو گیا، تو آپ یہ اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں مجھے، مطلب اپنی یہ کہانی آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو واقعہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہ آپ واقعہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ سر مجھے میں ریفرنس ابن دے دیں تھوڑا کثیر سا. سے پڑھ رہا ہوں، چیپٹر نمبر 38 کی آیت نمبر 34 جو کہ میں نے پہلے پڑھ دی تھی، جس میں آپ کو امب کا پتہ نہیں لگتا ہے، اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو شان نزول اور اسباب نزول اور تفسیروں میں جانا پڑتا ہے کہ یار ہوا کہ اللہ نے ایک اسٹیٹمنٹ کیسے دے دیا وہاں میں، اور اس کو جب ہم نے پڑھنے گئے تو یہ سارا میں نے پڑھا. اچھا اور صحیح ہے، یہ اوپر ہاں لکھتے ہیں کہ یہ والی بات اکثر مفسرین نے لکھی ہے، کسی ایک آدمی نے لکھی. اکثر صحیح ہے. مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے، کسی نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے، کسی نے اختصار کے ساتھ کیا ہے. اور حضرت قتادہ والے واقعے کو، جس کو obviously یہ بندہ ابن کثیر مان رہا ہے زیادہ بہتر، اس نے ساروں کے واقعے نہیں بتائے، نیچے کچھ اور واقعے بھی بتائے، وہ بھی پڑھوں گا میں آپ کے ساتھ، لیکن سب سے ٹاپ پہ اس نے حضرت قتادہ کا واقعہ بیان کیا ہے جناب. اچھا تو اب آپ کو اس سے مسئلہ کیا ہے اس واقعے سے؟ سر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا اس واقعے سے؟ پہلے یہ بتا دیں. نہیں ایسا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں اس واقعے سے. الحمدللہ. یعنی کہ دنیا میں ایک جن ہے جس کا نام سحر ہے یا آصف ہے یا سرو ہے یا حقیق ہے، اور جی دنیا میں ایک دریا ہے جو کہ جی 7ویں دن فل ہو جاتا ہے پانی سے، اور یہ جن اچھا آتا ہے اور اس دریا کا سارا پانی پی جاتا ہے، اور آپ جی کو اس چیز میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا.
یہ ایک واقعہ ہے جو کہ ہمارا ایک مذہبی واقعہ. اس طرح کے واقعات بہت سے دوسرے مذاہب میں بھی موجود ہیں, اور اس میں تو اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے وہ دریا دکھاؤ یا وہ جن دکھاؤ, آپ ان میں سے کوئی ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے کہ آپ دکھاؤ, میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں حضرت کہ نہیں, آپ اس کو میں کوئی لگتا ہے کہ دنیا میں ایک دریا ہے جو کہ ایوری 7th ڈے میں خشک دریا ہوتا ہے, 7ویں دن میں اس میں پانی آ جاتا ہے, ہو اور سکتا ہے ایک اپناؤ, جن ہے, ہو اور سکتا ایک ہے جن اپناؤ ہے, پہلے. پھر آپ مجھے میری بات پوری نہیں ہونے دیں, جواب کیسے سوری دیں گے؟ سوری سوری, ٹھیک ہے, آپ کہیں اس وقت ہاں, میں اور مجھے ایک لگا جن ہے وہ آتا ہے اور اس دریا کا سارا پانی پی جاتا ہے. میں بولوں. سر میں کوشچن ہے, آپ نہیں بولیں گے تو کوئی اور بولے گا آگے. اچھا, تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ ہزاروں اور سالوں پہلے کی بات ہے, ہو سکتا ہے وہ دریا نہ ہو, کیونکہ جغرافیکل جو چیزیں لوکیشنز ہوتی ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, دریا بہت سے ہوتے ہیں, پورے دریا خشک ہوتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ دریا ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو, اور ہو سکتا ہے کہیں وہ ایگزسٹ کرتا ہو. تو ہم اب اس چیز کی تحقیق کرنے تو نہیں آ رہے ایک واقعی کے پیچھے کیا واقعی وہ دریا بھی کہیں ایگزسٹ کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. نہیں, میں نے آپ سے پاسبل ہے وہ پوچھا دریا کہ نہ ایگزسٹ کرتا ہو. میں نے تو نہیں آپ سے پوچھا کہ وہ دریا مجھے دکھاؤ, میں نے پوچھا تو آپ مجھ سے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں اس معاملے میں, مجھ سے ہی پوچھنا سیدھا سیدھا. سر میں تو ابھی یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یقین ہے اس بات پہ, ایمان ہے اس بات پہ کہ دنیا میں ایک ایسا دریا تھا, یہ بہت پرانی بات نہیں ہے, یہ 3000 سال پہلے بات ہے, ہمارے بہت 3000 سال پرانی پہلے, ہے, صرف 3000 3000 صرف, ٹھیک ہے, بہت پرانی نہیں ہے. 3000 صرف ہوتی ہے. ہاں جی, صرف ہوتی ہے کیونکہ 3000 ایئرس پہلے کی ہمارے پاس نون ہسٹری ہے, ٹھیک ہے, ہسٹری ہے جی, نون, اٹس اے ہسٹری ہے نون نون, جی ہسٹری. بالکل آپ صحیح کہہ رہے جب نون, ہیں. جی جس جگہ کی نون ہسٹری ہوتی ہے اس کو بہت پرانی ہم نہیں کہتے, جس کی اگر آپ 7-8 ہزار سال پیچھے چلے جائیں لیکن گے, سن لے یار, جی تو اس جگہ کی نون ہسٹری نہیں ہے, وہ ہسٹری لکھی نہیں ہوئی, وہ ہمیں پتھروں سے اور ان ٹائپ کی چیزوں سے ہمیں اخذ کرنی پڑتی ہے, مگر 3000 سال پہلے کی ہمارے پاس نون ہسٹری ہے. تو میں پوچھ ہی رہا ہوں آپ سے سمپل سوال, آپ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ ہاں ایک دریا ہے جو 7ویں دن بڑھتا ہے, اور ایک جن آتا ہے جو پورا دریا کا پانی پی جاتا ہے؟ جی. آپ نے کبھی دریا کو دیکھا, کبھی فزیکلی جا کے دیکھا؟ جی بالکل دیکھا ہے. آپ نے واقعی فزیکلی ایک دریا کو دیکھا ہے؟ جی. اس آپ میں کیا انڈیا میں مسئلہ رہتے ہیں, ہے؟ پاکستان میں رہتے ہیں, میں پوچھ رہا ہوں ایسے ہی. میں پاکستان میں رہتا ہوں. پاکستان میں رہتے ہیں, کس علاقے میں رہتے ہیں پاکستان کے؟ اب آپ ویسے میں کراچی میں رہتا ہوں, لیکن آپ کہیں گے کراچی میں دریا کراچی نہیں ہے رہتے تو ہیں, آپ نے نہیں کراچی میں دیکھا رہتے ہوگا. ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو دریائے سندھ دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں دیکھا, دریا سے بالکل دیکھا ہے. دریائے سندھ کا پانی دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں بالکل دیکھا ہے. اور آپ کے خیال میں ایک سنگل جن وہ آئے گا اور دریا سندھ کا پانی سارا کا سارا پیجے گا؟ او مائی گاڈ, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ انسان ہے, وہ جن اسی لیے بھائی, اس کا نام جن اس لیے, کم آن. اچھا, جن کیا چیز ہوتی ہے ذرا بتائیں گے؟ جن کو اب میں ڈیفائن تو نہیں کرنے لگوں, لیکن اللہ نے اس کی ڈیفینیشن یہ دی کہ وہ اللہ نے اسے ایک آگ سے ایک مخلوق پیدا کی ہے بس. تو یعنی کہ آپ ہمیں اتنا بلیو پتا قرآن سے کرتے ہیں, اتنا ثابت ہے. ہاں آپ جی بلیو کرتے ہیں کہ ایک اور ہاں مخلوق ہے جس کا نام ہے جینی آف دا بوٹل, جو کہ آگ سے بنا ہے. ہاں بالکل, کیونکہ وہ آپ کو اللہ نے 3 قرآن میں. خواہشیں بھی دیتا ہے. نہیں, یہ بوٹل والا جن وہ جن نہیں ہے, تو اب آپ یہ جو ہے یہ ایک افسانوی داستان ہے کہ یہ بوتل سے نکلا, اور یہ وہ ہمارا اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جن کا. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے جن, جو کہ آگ سے بنائی ہے بس. ہاں, اللہ ایک جن ہے جو, وہ تو کیا بوتل سے جن جو وہ پاگل کتوں نے بنا دی نا, وہ تو افسانی داستان ہے سالہ. وہ بوتل کا جن تو ہوتا ہی نہیں ہے, اصل والا جن ہوتا ہے جو حضرت سلمان کی خواہشات پوری کرتا ہے, رائٹ؟ جی, حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع کیا تھا اللہ نے, یعنی بہترین, ان کے اللہ. جی 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 بالکل, بہترین. آگے. یار ہاں 3000 لوگ جس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, 3000 سے زیادہ لوگ ہیں اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. بھائی لوگوں یہ سنو ذرا غور سے, ہمارے بھائی کی بات سن لو, کہ وہ جو کہانی ہے نا کہ الادین کو ایک بوتل کا جن ملا اور اس نے الادین کی 3 خواہشات پوری کی, وہ ایک افسانوی داستان ہے, وہ ایک سٹوپڈیٹی ہے, وہ ایک کہانی ہے, وہ بکواس ہے. لیکن حضرت سلیمان نے ایک جن قبضے میں کیا جو کہ حضرت سلیمان کی باتوں کو پورا کرتا ہے اور ان کی خواہشات کو پورا کرتا ہے. یہ ایک ستیہ کہانی ہے, یہ ایک سچی کہانی ہے, اور یہ افسانوی کہانی نہیں ہے. رائٹ سر, میں نے کچھ غلط تو نہیں بولا؟ اچھا ٹھیک ہے, اب میں رسپانس دے دوں. نہیں پہلے بتا دیں کہ غلط تو نہیں نا بولا. نہیں, اس میں کیونکہ آپ نے کچھ غلط بولا ہے نا, کیونکہ اوکے بتائیے کیا غلط بولا سر.
اچھا آپ جی، تو آپ ویسے آپ اس کو پورا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا مجھ پہ بلیم کیا ہے کہ میں ایک جو ہے ایک الدین کے چراغ والی کہانی کو میں افسانوی کہانی کہہ رہا ہوں کہ اور سلیمان علیہ السلام کی جن کے تابع ہونے کو میں ایک سچا یقین سمجھ رہا ہوں، اور آپ اس پہ مطلب اس کو ایک طرح سے مذاق کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا مذاق ہے نا؟ نہیں آپ کا میں تو یہی مذاق نہیں یہی سوال میں ہے؟ نے تو صرف آپ کا مدعا پریزنٹ کیا لوگوں کو تاکہ انہیں سمجھ آ اچھا سکے. اچھا، تو آپ کا اس میں کیا آپ کا اس میں آپ کو اس میں مسئلہ کیا ہے اس کوئی چیز میں؟ مجھے سر مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ میں پاگل ہوں میں مسئلہ کروں گا اس چیز میں؟ اچھا تو آپ میں نے نہیں، میرے تو اوپر آپ ٹھیک ہے، آپ بلاسفمی کو کا مسئلہ، کیس ڈالنا تو ہے آپ نے، مجھے کوئی مسئلہ. میں اس کی جسٹیفیکیشن، اچھا میں کیا مجھے یہ اجازت ہے کہ میں اس کی جسٹیفیکیشن دے دوں کہ میں الدین والے معاملے کے والی اسٹوری کو کیوں نہیں مانتا اور اس اسٹوری کو کیوں مانتا ہوں؟ میں اس کی جسٹیفیکیشن دے سکتا ہوں؟ سر آپ آئے کس لیے ہیں سر آپ؟ اچھا ایک سیکنڈ رکیے ذرا، جی پاز کیجیے گا. میرا ایک بندہ پیچھے بیک سٹیج میں آیا، ذرا میں اسے ذرا میں انوائٹ کر لوں اگر آپ برا نہ لگائیں تو. جی جی بالکل کر لیں. ذرا ایک منٹ رکیے گا، بیچ میں بولیے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ جی تھوڑی بالکل دیر. آپ سے کوئی لنک نہیں ہے اس بات کا، ٹھیک ہے؟ جو میں ابھی بولنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک برا ہے. نہ منائیے گا. جی ٹھیک ہے. لو بھائیوں اور بہنوں، سجنوں اور سجنیوں، دیویوں اور دیووں، ہمارا سب کا پیارا، راج دلارا، آنکھوں کا تارا، پپو دل کی دھڑکن، نون پپو دل والے کا دل کا ایکسٹرا آرڈنری دھڑکن، اب اللہ حبیبی، جس کو سوریہ بھی آ کے سلیوٹ مارتا ہے کہ یار یہ کون سا شخص ہے ہمارے درمیان آ چکا ہے. آپ لوگ اس کو فرشی سلام کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ، لال رنگ کے کارپٹ پہ چلاتے ہوئے، ریڈ کارپٹ کا سواگت دیتے ہوئے، دلوں کے آئیکونوں کے ساتھ، ہمارے پیارے رسول المرتدین حضرت عزت مآب ساحل کا سواگت کرتے ہیں. بہت 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 زیادہ شکریہ میرے پیارے، میرے نیارے، میرے حجت المرتدین. اور دیکھیے کمنٹ میں کیا کیا لکھ رہے ہیں لوگ. سمیت صاحب اوڑے 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 اوڑے. کیا ہو سمیت گیا؟ صاحب کیا کہہ رہے یہ ہیں؟ کیا ہو گیا؟ ریپیٹ کریے گا. یار وہ میرا میں مائک بولا نا تیرے ایڈ والے بٹن پہ تھا اور وہ بٹن دب گیا مجھ سے غلطی سے، تو ارے ریموو رے ہو رے گیا رے تھا، رے سوری. رے رے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فرشی والا بابا آیا فرشی والا آیا بابا. آیا آیا فرشی والا بابا. الحمدللہ. سر دیکھیں کتنے فلاور آ رہے ہیں آپ کے لیے، دل آ رہے ہیں، اور کیا واہ ہی بھائی واہ، بات ہے. ساحل صاحب، ساحل کیا صاحب ہم بات. نے ابھی کہانی پریزنٹ کی تھی، اگر آپ سن نہیں رہے تھے کہ سن رہے تھے؟ نہیں سن رہا تھا میں، بس اب بھی گھر پہنچا ہوں. سن رہے تھے کہ نہیں سن رہے تھے؟ نہیں سن رہا تھا. میرا ایکچولی ہے نا، یہ میرے پاس جو فون ہے وہ ہوں. تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے، تو بلوٹوتھ اچھا کنیکٹ ہو رہا ہے لیکن اس میں آواز نہیں آ رہی ہے. تو اس کو میں رفع دفع کر کے دوسرا ایک لوں گا. ون پلس کا میرا جو ایک موبائل تھا اس میں گرین لائن آ گئی تھی بیچ میں، تو وہ صحیح. میں نے چینج کروایا ہے. ون پلس کا نون ایشو ہے، ارے تو انہوں نے مجھے اپنے فونوں کے نام نہ بتائیں سر، لوگوں کو نہ ایسی حرکت کیا کریں سر، ہیک آسان ہوتا ہے. ارے اچھا 50,000 ملا بھائی. ارے میں نے کہا ہیک آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے فونوں نا، کے نام نہیں 50,000 بتائیں. روپیہ اس کے میرے کو ون پلس نے اسپانسرشپ کے دیا ہے نا. بولا اچھا چلو کر اچھا اچھا دیتے. ڈن. اچھا 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 اچھا، واہ 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 واہ، بہترین بہترین. چلیں دیٹ از گڈ دیٹ از گڈ. اچھا ساحل صاحب آپ کو بتا دیں، کیونکہ پھر ہم عزیر علی سے بات کر رہے ہیں، ہمارے بڑے پاکستان ہاں سے لائن تھوڑا میں ہیں. سمری فٹافٹ کیا میں ہوا ابھی سمری دے تک. دیتا ہوں. تو عزیر صاحب میں سمری دے دیتا ہوں ساحل بھائی کو، پھر آپ بے شک ساری اپنی بات رپیٹ کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، جہاں سے آپ نے کرنی ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساحل صاحب دیکھیں، حضرت سلیمان کے پاس جو طاقت ہے نا ساری کی ساری، وہ ایک انگوٹھی میں ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں آپ، اٹس ان رنگ. سر تو ایک بات سن سکتے ہیں؟ جی سر بولیے. رک جاؤ نا عزیر صاحب. ایک بات میرے چلے پاس کہنی تھی، ایک بول دے چھوٹی سی بول بات کہ بول تھوڑا سا جی تھوڑا سا شارٹ کر کے آپ ان کو بتا دیں گے، کیونکہ مجھے اصل میں میرے پرابلم یہ کہ ہو سکتا ہے لائٹ چلی جائے. تھی میری طرف سے ہاں مجھے میں پرابلم ہو رہی ہے بہت بہت شارٹ کر کے بتا زیادہ رہا ہوں، کرنٹ بہت کی بات شارٹ نہیں. کر. اگر یہ 30 سیکنڈ ضائع نہ کیے ہوتے تو میں ابھی تک آدھا سے زیادہ بتا چکا ہوتا. لیکن ساحل صاحب، حضرت سلیمان کی ساری طاقت ہے ان کی انگوٹھی کے اندر، اور ان کو اللہ میاں نے کہا کہ جناب اب میرا محل بناؤ، اللہ میاں کا محل، حضرت سلیمان کا ٹیمپل. تو جناب وہ اللہ میاں نے کہا جناب آپ ایک بنائیں گے نا جب، تو آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے کہ لویا لوہے سے ٹکرائے تو آواز نہ آئے. آہا
ٹھیک ہے. حضرت سلمان ہاں. اور ان کے مشیروں نے بہت کوشش کی جناب ہم محل ایسے بنائیں کہ لوہا لوہے سے ٹکرائے اور آواز نہ آئے. اب یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, چھینی تھوڑا ہاں. تو یوز کرنا ہی کرنا ہے, چھینی تھوڑا یوز کرنا ہے تو ہو نہیں سکتا. بڑی کوشش کی انہوں نے, نہیں ہوا. پھر ایک بندے نے بتایا کہ یار ایک جن ہے جس کا نام یا تو سخر ہے یا اس کا نام آصف ہے یا اس کا نام سرو ہے یا اس کا نام حقیق ہے, ان میں سے کوئی ایک نام ہے اس کا. ہاں. ایک دریا ہے جو ہمارے علاقے میں چلتا ہے, 7ویں دن اس میں فل پانی آ جاتا ہے, ٹوپو ٹاپ پانی آ جاتا ہے اس دریا میں, او ہو. اور وہ جن آتا ہے اور سارا کا سارا دریا کا پانی پی جاتا ہے, دریا سکھا دیتا ہے. اس جن کو پکڑو, یہ بتائے گا یہ کام کیسے ہوئے گا. او. حضرت سلمان بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ جن پکڑا نہیں جاتا. تو حضرت سلمان کیا کہتے ہیں, اپنے سارے لوگوں کہتے ہیں یار شراب بناؤ, شراب بہترین شراب بناؤ. ہاں. تو جی بہترین قسم کی شراب بنائی جاتی ہے, تمام جن اور انسان مل کے شراب بناتے ہیں اور وہ اس دریا میں ڈال دی جاتی ہے ہاں. اور پانی روک دیا مکسنگ. جاتا ہے. نہیں پانی روک دیا, دریا میں شراب ہی شراب ہے. ہاں. وہ جن آیا, جن نے کہا یار یہ شراب ہے, لیکن شراب جو ہے نا وہ عقل کو خراب کر دیتی ہے. صحیح. لیکن پھر وہ اتنا پیاسا تھا کہ اسے پینی پڑ گئی. اس نے شراب پی, ٹن ہو کے گرا. حضرت سلمان آئے, انہوں نے اپنی انگوٹھی اس کے ماتھے کے اوپر لگائی, پٹک کر کے جن نے کہا سر میں آپ کا ہوں. طاقت تو انگوٹھی میں ہے نا, انگوٹھی لگائی ٹکپ, جن نے کہا جناب میں آپ کا غلام. اب حضرت سلمان نے جن کو کہا بھائی جان لوہا لوہے سے ٹکرائے اور آواز نہ آئے, بتا. جن نے کہا ہد ہد پرندے کے آنڈے لے آؤ. کیا انڈے؟ ہد ہد پرندے کے آنڈے لے آؤ. ہاں. ہد ہد پرندے کے انڈے, وہی ایگز, ہاں. انڈے, اچھا. آنڈے, گرم آنڈے, ہاں. وہ لے آئے گئے. اس کے اوپر رکھ دیا گیا شیشہ. او ہو. اب ہدہد بیچاری آئی, ٹک ٹک کرتی تھی, وہ اپنے آنڈے اٹھا ہی نہیں سک رہی. ہاں. تو ہدہد بہت ہی عقل مند پرندہ ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہاں. وہ اڑا اور جا کے الماس لے آیا, یعنی کہ کٹ ڈائمنڈ لے آیا. ہاں. کٹ کیا ہوا ڈائمنڈ, کٹ ان کٹ ڈائمنڈ نہیں ہے, پتھر میں سے نہیں نکالا, کٹ ڈائمنڈ ہے, الماس. ہاں. اس نے الماس کے ذریعے شیشہ توڑ دیا اور اپنے آنڈے اور الماس اٹھا کے لے گئی. جن نے کہا دیکھا, آپ نے لویا چھینی یوز کرنے کی بجائے کٹ ڈائمنڈ یوز کرنا ہے, الماس یوز کرنا ہے. ہاں. اور پھر اس الماس کے ذریعے پتھروں کو کاٹ کاٹ کے پورا محل بنایا گیا. یہ سر کہانی ہے. ہمارے عزیر صاحب آئے ہیں یہاں پہ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس چیز میں آپ کو ٹینشن کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, واٹ از دا پرابلم. یہی تو قیامت ہے بھائی, یہی تو قیامت ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا اب میں نے کہا تو آپ کو چیز میں کوئی مسئلہ نہیں نظر آ رہا کہ ایک جن ہے وہ پورا کا پورا دریا کا پانی پی رہا ہے. ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جن ہے پی لیتا ہے. میں نے کہا تو اور جن لوگوں کی خواہشات پوری کر رہا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا الادین کو بوتل کا جن ملا, انہوں نے کہا یہ تو فرضی کہانی ہے, بکواس ہے. تو میں نے کہا کہ جناب الادین کو بوتل کا جن ملا, وہ الادین کی 3 خواہشیں پوری کر رہا ہے, اس میں آپ کو اعتراض ہے, فرضی کہانی ہے. یہاں پہ ایک جن ہے جو کہ پانی پی لیتا ہے, اس نے شراب پی لی, ٹن ہو کے گر گیا, حضرت سلیمان کی خواہشات پوری کر رہا ہے ان کے انگوٹھی کے زور کے اوپر, اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساحل صاحب اب آپ آگے ہیں بھائی, آپ کو بھی کہانی پتہ لگ گئی ہے, آپ ان سے بات کر لیں, میں ذرا سانس لے لیتا ہوں. بالکل بالکل. اچھا یس عزیر صاحب. جی, اب میں آپ کو جسٹیفیکیشن دے دیتا ہوں کہ میں الادین والے واقعے پہ کیوں یقین نہیں رکھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ وہ مجھے میرا مذہب بتاتا ہے کہ اس طرح کوئی واقعہ ہے, اور نہ ہی مجھے کسی جو ہے سائنٹیفک نالج سے یا کسی ہسٹوریکل ایونٹ سے, اس طرح کسی ہسٹوریکل بک سے, کسی سے مجھے کسی چیز سے مجھے پتہ نہیں چلتا کہ یہ ایک صحیح واقعہ ہے. لیکن اس واقعے کو یہ میرے مذہب کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ, یعنی کہ یہ صحیح مفسرین نے اس کو, بہت سے مفسرین اس کو صحیح لکھ کر بیان کیا ہے, اس لیے میں اس پہ یقین رکھتا ہوں. جسٹ دیٹ از دا پوائنٹ. اگر وہ بھی اس طرح کا واقعہ بھی, اگر اس طرح کا اگر الادین والا واقعہ بھی کسی کوئی ہمارے اگر کسی ہماری کسی حدیث سے ثابت ہوتا یا کسی اس سے جا کے مل رہا ہوتا, تو میں بھی بالکل اس کو مان لیتا, یا قرآن میں ہوتا تو میں بالکل مان لیتا اس کو. لیکن میں اس کو کیوں نہیں مانوں, کیونکہ ارے رک جاؤ نا جناب, جی صبر لے لو, تھوڑا صبر لے لو.
تین چیز آپ نے بتائی ہے, ٹھیک ہے. ایک چیز یہ بتائی ہے کہ الادین کی سٹوری آپ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ نہ یہ سائنٹیفکلی پروو کر سکتے, نہ یہ قرآن آ گیا بے. سوری میں ایڈ کر دوں کچھ؟ نہیں رکو نا, بعد میں ایڈ کر لینا. قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہے, ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے کہا ہسٹوریکلی بھی ثابت نہیں ہے, ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی. اگر ہوتا تو اب مان لیتے. تو مطلب ساحل بھائی آپ کی آواز گئی, یہ ساحل بھائی کی آواز گئی یا میرے کو آواز نہیں آ رہی؟ لگتا ہے ساحل بھائی کی آواز گئی. زاہد صاحب آپ یہیں پہ ہے نا؟ جی میں یہیں پر ہوں. ہاں ساحل صاحب کی آواز گئی. چلیں ساحل صاحب ٹائپ کر رہے تھے اور ان کی آواز چلی گئی ہے, لیکن کوئی بات نہیں, ساحل صاحب بھی آ جائیں گے. تو یعنی ساحل صاحب جو بات کر رہے تھے, ساحل صاحب میوٹ ہو گئے ہیں اصل میں. ساحل صاحب آپ میوٹ ہو چکے ہیں, آپ نے کوئی کی پریس کیا جس کی وجہ سے آپ میوٹ ہیں. آپ کا مائکروفون میوٹ پہ گیا ہوا. نہیں جی, ساحل صاحب کا مائک کسی طریقے سے میوٹ پہ چلا گیا اور وہ مسئلے میں آ گئے. اتنی دیر میں جونی صاحب سے کہہ لوں, یہ بار بار جڑ رہے ہیں, مسلمان نہیں لگ رہے. جونی صاحب آپ مسلمان ہیں؟ مسٹر جونی اگر آپ نے انمیوٹ نہ کیا آپ بین ہو جائیں گے. میں نے پہلے بھاگ گئے تھے, میں آپ کو بین نہیں کر سکا تھا. اب میں نے بین پہ کلک کر کے بین کا بٹن رکھا ہوا ہے, اگر آپ نکل بھی گئے تو میں آپ کو بین میں ڈال دوں گا. مسٹر جونی 5 4 3 2 1 بین ہو گئے سر. بلا وجہ ٹائم ویسٹر, بیک سٹیج کا ویسٹ کرنے والے لوگ ہیں, جاہل. تو جناب ساحل صاحب آپ واپس آئیں. ابھی میری آواز آ رہی ہے ایڈم؟ اب آ رہی ہے سر, اب آ رہی ہے سر, اب آ رہی ہے. آ رہی ہے نا. ارے بار بار میوٹ کون کر رہا ہے مجھے؟ پتا نہیں سر, آپ آٹومیٹک, آپ کے میرے خیال میں کی بورڈ پہ کوئی کی پریس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میوٹ ہو رہا ہے. اچھا نہیں ابھی تو نہیں ہو رہا ہے. چلو اوکے. ہاں عزیر صاحب اس پہ کیا میں نے کہا کہ اندھ وشواسی بن کے اور کیا دماغی اپنگ بن کے اگر قرآن میں حدیث میں کچھ بھی آلتو فالتو چیز لکھی رہے گی تو یہ مان لیں گے. ان کا بیسک آرگیومنٹ یہ ہے. میں آرگومنٹ دے دوں اس میں؟ ہاں دو نا. میں کچھ کہہ دوں؟ ہاں دو. جی تو اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ عقلی طور پر ثابت نہیں ہوتی اس لیے, اور آپ مجھے اس پہ تانا دے رہے ہیں, تو پھر آپ اس پہ تمام ہندوؤں اور تمام مذاہب کو بھی تانا دیں, کیونکہ ہندوؤں میں تو اس طرح کی بہت سے واقعات ہیں. میں ابھی آپ کو نکال کے دکھا سکتا ہوں. تو یہ تو آپ بیساکھی پہ آ گئے. نہیں تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی بیساکھی کیوں مذاہب پکڑ کی لیتے ہیں؟ تو آپ دنیا میں تو ہندوازم اپنا لو. واہ کیوں, کیونکہ اگر ہندوازم میں کیوں آپ کے اپناؤں وہاں بھی جب میں وہی چیز ہے, سنو عزیر, اگر جی آپ کے وہاں بھی وہی چیز ہے اور ان کے وہاں بھی وہی چیز ہے تو ہندوازم اپنا لو. جی میں ہندوازم اس لیے پیار نہیں اپنا سکتا محبت بڑھے گا. ہندوازم اپناؤ گے تو کم سے کم لوگوں سے پیار محبت تو کرو گے, دوسروں کو نیچا اور گرا ہوا انسان تو نہیں سمجھو گے. اچھا میں ویسے دوسری بات پہ آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہا گرا ہوا انسان کا, کیونکہ پھر بات بہت آگے نکل جائے گی. ٹھیک ہے, میں ہندوازم اس لیے نہیں اپنا رہا کیونکہ میں نے جب مذاہب کو ریسرچ کیا اور مذاہب کو پڑھا تو مجھے اسلام سب سے سچا اور سب سے صحیح مذہب نظر آتا ارے ہے قبول کیسا کرنے کے صحیح؟ لیے. آپ بول رہے ہو کہ ادھر بھی بونگیاں ہیں ادھر بھی بونگیاں ہیں, اس وجہ سے آپ کی بونگیا جو ہے وہ بالکل بات ان بونگیوں کی نہیں ہے کہ اس طرح کی بونگیاں ہیں, بلکہ اس طرح کے معجزے تو بہت سی قسم کے ہیں. تو آپ پھر ہمیں ایک سیکنڈ, یہ معجزہ کیسے ہے؟ ایک جن نے دریا کا اچھا پانی پی معجزہ جاتا نہیں, ہے. سوری, ہاؤ از دس اے I'm معجزہ؟ sorry, معجزے کی I'm ڈیفینیشن sorry, کیا ہے؟ it's not a معجزہ, it's not a معجزہ, میرے منہ سے تھینک یو نکل سو گیا تھا. مچ. it's not a نہیں معجزہ. ساحل صاحب یہ اس طرح معجزہ کی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. معجزہ بھی یہ نہیں کوئی ہے. بھی بندہ یہ معجزے کی دو نمبری نہ کرے. ایک جن ہے بوتل کا جن جو کہ پورے دریا کا پانی پی جاتا ہے, اس میں یہ معجزہ نہیں ہے. یہ معجزہ نہیں ہے. ہاں بھائی لو, معجزہ بھی نہیں ہے اب تو. یہ اب کیا کرے؟ it's kind of a magic, اور یہ ایک نہیں میجک, ایک سیکنڈ, میجک کیسے؟
मैजिक मैजिक कैसे? अच्छा मैं एक बात करूं, ये इसको कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना, नहीं जो आप लोग कर रहे हैं मैजिक इसको कैसे? कहते हैं बात का बतंगड़ नहीं बनाना। फर्स्ट क्योंकि लेकिन क्योंकि मैं देखिए, अगर आपकी मुझे थोड़ी हुज्जत देर एक्सप्लेन करने दो, नहीं थोड़ी देर एक्सप्लेन करने दो। अगर आपकी हुज्जत जो है वो जी खड़ी हो रही है किसी एक्सप्लिसिट पॉइंट के ऊपर, तो पहले आपने वो पॉइंट एक्सप्लेन करना है। आपने कहा ये मैजिक है, आपने इस पॉइंट के ऊपर अपनी हुज्जत खड़ी करनी है। तो मैंने आपको पहले कहा था अगर आप रेफरेंस दे रहे होंगे ना तो मैं आपको बहुत टाइम दूंगा, लेकिन अगर आप कोई बोंगी मार रहे होंगे तो उसको आप पहले एक्सप्लेन करेंगे। हाउ इज दिस मैजिक? मैं इसे मैजिक भी नहीं कहना चाह रहा था। असल मसला ये कि ये एक अननेचुरल और अननेचुरल चीज, यानी एक नॉन ह्यूमन चीज है जिसको हम इंसानी, जो एक इंसान आम नहीं कर सकता बस, ठीक है। और ये जिन है इसलिए इसने किया है, ठीक है। तो अब मैं अपनी उस बात को आगे बढ़ाते ही कहता हूँ कि भाई इस तरह की आप मुझे ये नहीं कह सकते कि इस तरह की कहानियां इसमें भी हैं तो हिंदुइज्म अपना लो, ये अपना लो। क्यों? क्योंकि सिर्फ इन कहानियों से मजहब नहीं है। इस्लाम को मैंने ओवरऑल पूरे मजहब के तौर पे देखना है कि ये पूरे मजहब की तरफ मुझे क्या बताता है। तो मैं इस पे इसलिए देख रहा हूँ। अगर आप दूसरी जो मज़ाहिब की, मुझे तो हिंदुइज्म की बहुत सी चीजों पर एतराज है, सिर्फ इन चीजों पर थोड़ा एतराज है कि, और एतराज के इन चीजों पर एतराज है ही नहीं, क्योंकि मज़ाहिब में इस तरह की कहानियां और इस तरह के वाकयात होते हैं, क्योंकि हर मजहब का यकीन है कि खुदा है, और खुदा ने किसी उनका कोई इस तरह से कोई सेक्रेट पर्सन होता है, तो उसमें ये इस जिन तरह आपके की सेक्रेट पर्सन है? जिन सेक्रेट नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि हज़रत सलमान अलैहि सेक्रेट है। मैं उनके रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ अभी कि जिन उसके की बहुत से बात तो कर वाकयात, ले, वो उसके जिन बहुत पानी से कैसे पी रहा है भाई? जी जी एक बंदा, एक जिन जो के पूरी के पूरे दरिया का पानी पी जाता है, उस जिन की हाइट और विड्थ क्या होगी भाई? ना मुझे इन चीजों को जानने में कोई शौक है, और ना मुझे इन चीजों को क्या जानने मतलब की कोई जानने का? जरूरत है, अभी ना आप जानने की कोई जरूरत है, वही याद पे ना जानने दिमागी की कोई अपंग जरूरत रहे है, हैं आप। अच्छा ठीक है, ना उन चीजों को जानने की कोई जरूरत है, क्योंकि ठीक है, ये एक वाकया है। लिसन टू मी फॉर अ फ्यू ठीक सेकंड्स। है भाई, ये एक ठीक। वाकया ये एक वाकया है जो कि हमारी किताबों में, इब्न कसीर में, जैसा कि आपने खुद कहा, इब्न कसीर में लिखा हुआ है, और उन्होंने कहा कि ये बहुत से मुफस्सिरीन ने लिखा है। तो मैंने कहा कि जब बहुत से मुफस्सिरीन ने इसको लिखा है तो ये यकीनन सही ही होगा, ठीक है। तो और मैं इसको मानता हूँ। अब आप इसमें जो है बहुत से इस तरह सेंसलेस क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भाई वो जिन कैसे पानी पी गया, और जिन की हाइट और विड्थ क्या होगी, मतलब लॉजिकली आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते? जी बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकली इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोई ऐसी थैंक यू। चीज नहीं है जिसपे, मतलब इस्लाम में रहने के लिए इलॉजिकल होना पड़ेगा? तो क्या हिंदुइज्म में रहने के लिए नहीं होना पड़ेगा? फिर बैसाखी, सेम, चलो अरे ठीक है, तो ठीक है, बोल होना देना। अगर होना पड़ेगा तो इस्लाम में रहने के लिए भी होना पड़ेगा ना? हाँ ये बोल लो, नहीं, इस्लाम में रहने के लिए भी होना पड़ेगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसपे हम या इस पे एतराज बनता ही नहीं है, क्योंकि हाँ आप ठीक है, कम से कम इतना बोल दो प्यारे, इतना सिर्फ बोल जी दो कि ये सब चीजों को मानने के लिए एक इंसान को इलॉजिकल बनना पड़ेगा, दिमागी अपंग बनना पड़ेगा, सिर्फ इतना बोल दो, मामला खत्म। आपके साथ आगे बहस नहीं करेंगे। नहीं, तो ये क्या, एक मिनट, तो फिर तो आप, तो अगर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे फर्ज करें थोड़ी देर के लिए, मैं ये कहता हूँ कि भाई इन चीजों को ये एक लॉजिकल चीज है जिसे मैं इसलिए मानता हूँ कि ये मेरे मजहब में, तो वही, अरे सेम अच्छा चीज एक आप मिनट। ये देखो क्या करे मालूम, एक कहावत होती है कि वो एक दूसरे कान को ना ऐसा हाथ घुमा फिरा के पकड़ना, आप वही कर रहे हो। आप ये मान रहे हो कि ये इलॉजिकल चीजें हैं, तो आप ये कह दो। आप एक ऐसी चीज से मेरे इस्लाम को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अभी मैं जिससे आप गलत गलत साबित सही की करें। बात, उजैर अभी गलत सही की बात ही नहीं चल रही, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हकीकत तस्लीम कर लो कि भाई जी इस्लाम जी में रहने के लिए और इन वाकयात को मानने के लिए एक मुसलमान को इलॉजिकल होना पड़ेगा, बस इतना बोल दो, नहीं, बहस अच्छा, होगी अब मैं नहीं एक फिर बात आप। कह दूं, अब मैं एक बात कह दूं, अगर कोई मुसलमान इन ये वाकयात को नहीं बोल दो मानता ना तो भी पहले। वो मुसलमान है। अगर कोई नहीं मानता हाँ तो भी वो मुसलमान है। अगर कोई नहीं मानता ना इसको तो भी वो मुसलमान है, क्योंकि मतलब इस्लाम। अगर अगर कोई जी, भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान के इस वाकये को जो सुलेमान के बारे कुरान का में नहीं है वाकया, हुदहुद और हुदहुद का कुरान में है ना वाकया, हुदूद का ये वाकया नहीं है, लेकिन हुदूद का दूसरा हाँ वाकया है। लेकिन उसमें उसमें ये वाकया है क्या नहीं है कि वो जो तख्त था सबा का या वो बिल्किस जो भी है, जी तो जी सबा जी का उसको तख्त एक, लेके आया था, हाँ बिल्किस का तख्त लेके आया था, और पूरी आग आग झपकने से पहले, हम्म, हम्म, इसको लॉजिकली प्रूव कर दो भाई। आग झपकने में कितना सेकंड लगता है, सेकंड का कितना अच्छा हिस्सा लगता है?
اچھا اب میں ایک بات میں اس کو پروف کرنے جا رہا ہوں، لیکن مجھے آپ سے اس میں کچھ سوالات کرنے پڑیں گے. آپ مجھے اگر جواب دیں گے تو میں اس کو پروف کر سکوں گا. اچھا یہ سائنٹیفکلی پروو کریں گے آپ کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے سائنٹیفکلی میں اس کو پورا میں پورا اس کا کو پروف پورا کروں گا. میں اس کو ہاں پروف جی کروں گا، میں اس کو پروف کروں گا، لیکن جب آپ مجھے میں اس میں آپ کچھ آپ سے بیچ میں کچھ سائنٹیفکلی سوالات کریں کروں گا، گے. آپ کے جواب. سائنٹیفکلی نہیں، یہ چیزیں سائنٹیفکلی تو پروف نہیں ہو سکتی نا. سائنٹیفکلی نہیں، میں اس کو تھینک لاجیکلی یو. پروف کروں گا، لیکن لاجیکلی پروف کروں گا میں اس کو. اچھا کرو لاجیکلی. آپ کون سے مذہب کو مانتے ہیں؟ پھر بیساکھی. ارے تو اپنا بتانا بھائی. آپ پلیز آپ مجھے تھوڑی سی اس چیز کی بتا دیں کہ آپ کس مذہب کو مانتے ہیں. میں اس کو پروف کرنے نہیں والا ہوں. آپ نے صرف 2 یہاں منٹ وہاں دیں. جانا ہی آپ نہیں صرف ہے. 2 سنو منٹ دیں. آپ صرف 2 منٹ دیں، میں اس چیز کو پروف کر آپ دوں گا کہ اپنا آپ. لاجیکلی ثابت کرنا ہے, آپ دوسری جگہ نہیں جانا ہے, بیساکھی نہیں لینا ہے. یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا مطلب یہ اچھا مطلب بنا ایسا بیساکھی لیے آپ نہیں ثابت کر سکتے, وہ بول دو کم سے کم. آپ تو سب سے پہلے اس بیساکھی کے ٹرم کو ڈیفائن کریں, کیونکہ بیساکھی کے ٹرم مجھے کچھ آدھا ادھورا سا ڈیفائن لگ رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. بیساکھی آدھا نہیں, کیا آپ مطلب؟ اپنا آپ کچھ بھی اپنا ثابت کرنے کے لیے دوسرے غلط مذاہب کا آپ سہارا لے رہے ہو, اس کو بیساکھی کہتے ہیں. او نہیں تو اچھا تو اس کا مطلب مجھے آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو کیا آپ کسی دوسرے مذہب کو نہیں مانتے؟ کیسے کیونکہ لاجیکلی کیسے ثابت اگر کرو گے آپ وہ چاہیں گے, بتاؤ. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ میں اسے ارے سائنٹیفکلی بھائی بالکل پروف کروں. لاجیکلی کیسے ثابت کرو گے وہ بتاؤ نا. لاجیکلی میں اس کو اس طرح ثابت کروں گا کہ اگر آپ کوئی بھی اس دنیا میں دوسرے لوگ جو کسی بھی دوسرے خدا, جیسے فار ایگزامپل ہم پھر مثال لے دوسرے لیتے ہیں. خدا, پھر ایک منٹ بیساکھی. میں مثال لیں. ایک منٹ میں ٹھیک ہے, تھوڑی دیر آپ اس بنا کو بیساکھی سمجھیں, بیساکھی اس لیے کے بعد پھر اچھا میں آپ کو دوسرے عزیر ایسپیکٹ سے سمجھاؤں گا اس کو. عزیر جی عزیر عزیر صرف اتنا جی کنفرم کرو کہ بنا بیساکھی لیے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے لاجیکلی. اچھا چلے میں بنا بیساکھی آپ کو سمجھاتا ہوں, چلے آ جائیں. ہاں آ تھینک جائیں یو, سمجھاؤ. ہم ان چیزوں پر اس وقت تک یقین نہیں رکھ سکتے, ہم ان چیزوں کو اس وقت تک نہیں مان سکتے جب تک یہ کسی خدا کی طرف سے یا میرے مذہب میں نہ لکھی ہو, میں سے نہیں مان سکتا. ٹھیک ہے یار سیم تو چیز ریپیٹ کر رہے ہو, وہ لکھا ہوا ہے ادھر اوپر آپ کے ہاں سامنے, نوٹ پیڈ ہے وہاں لکھ دیا ہے. جی لاجیکلی تو کیسے ثابت کر تو سکتے اب آپ. اچھا ٹھیک ہے, میں اسے لاجیکلی نہیں ثابت کر سکتا, بس صحیح ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو. تو مطلب ہاں آپ کو یہ واقعات ماننے کے لیے اللاجیکل ہونا پڑے گا. اگر میں کہتا ہوں میں نہیں اگر کوئی ہاں اگر کسی کو مانتے ہیں اس واقعے کو, اور اگر یہ بالکل صحیح ثابت ہے, بالکل صحیح سند سے ثابت ہے, میں اس کی سند ایک بار خود بھی دیکھوں گا, یہ اگر یہ صنعت بالکل کی صحیح بات سند ثابت ہے یار. تو میں اسے مانتا ہوں, تو پھر ہاں میں اس تو واقعے کو ماننے کے لیے لاجیکل ہوتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینک یو بہترین. ہاں ایبسلیٹلی بھائیو, تھینک یو سر. آپ سبھی لوگوں نے سن لیا, بھائی نے اور آنیسٹلی کہا انہوں نے کہ مسلمان ہونے کے لیے, مومن ہونے کے لیے, قرآن کی باتوں کو ماننے کے لیے اللاجیکل ہونا ضروری ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اب بچا کیا ہے اس میں؟ صرف ایک بات سنیں گے, آخری بات کرنے دیں گے مجھے, آخری بات کر کرنے لو دیں گے بھائی, مجھے. یہ اتنا بول اسٹیٹمنٹ دیا کیوں آپ نے. بولتے ہو, بول قرآن دیا کرو نا بات, ٹائم لیکن آپ ویسٹ کو نہ کیا قرآن کی کرو. کسی ایسی بات کو ماننے کے لیے لاجیکل نہیں ہونا پڑے گا جس کا تعلق آپ کی زندگی سے ہو, یا آپ کی معاشرت سے ہو, یا آپ کی معیشت سے ہو, یعنی آپ کے فائنانس سے, یا آپ کے لا سے, یا سوشل اسٹیٹس سے, کسی بھی چیز سے آپ کو ان چیزوں کو ماننے کے لیے لاجیکل نہیں ہونا پڑے گا. صرف اس طرح کے جو واقعات ہیں, یا اس طرح کی اگر جو میں آپ کو دکھا پہلے کے دوں کہ واقعات ہیں, ان کو ماننے کے لیے آپ کو لاجیکل ہونا پڑے گا, اگر جن میں کا آپ کی اپنی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کے لیے بھی آپ کو اللاجیکل ہونا ضروری ہے تو اچھا دکھائیں پھر. اگر میں دکھا دوں تو ہاں تو آپ دکھائیں نا, اگر آپ دکھا سکتے ہیں دکھائیں. اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ توحید پڑھو. اشہد تو کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسرا کلمہ شہادت کہتے ہیں اسے, توحید پہلا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا آپ نے شہادت ابھی دی ہے, کس چیز کی دی ہے؟ ہے. جی شہادت کسے میں گواہی کہتے ہیں, دیتا ہوں. ٹرانسلیٹ کریں. گواہی دیتا ہوں, بہترین. شہادت کہتے ہیں آپ کہ نے گواہی گواہی دی ہے, دینا, یعنی کہ ابھی آپ نے جی گواہی دی ہے, بہترین بہترین. جی آپ نے گواہی دی ہے اللہ کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, کوئی گاڈ نہیں ہے, رائٹ؟ یہ آپ نے گواہی دی ہے جی ابھی. جی بالکل. اوکے. آپ نے گواہی دی ہے اللاجیکل طریقے سے, آپ نے کبھی ویریفائی نہیں لاجیکل کیا. آپ نے ویریفائی میں کیا بالکل اور ویریفائی کیا. گاڈ سے آپ نے نہیں ویریفائی کیا. آپ اور کس کس گاڈ کے پاس جا کے اس سے بات کیا, دیکھا, گاڈ کے پاس جا ٹچ کے بات تو کیا؟ نہیں کر سکتے, لیکن جی گاڈ کے پاس جا کے بات تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنی لاجک کو اور اپنی سینس کو استعمال کر کے اس دنیا کو دیکھ کے اور اس لاجک کا دیکھیں, مشاہدہ کر کے, لاجک کے اوپر آبزرویشن کر کے, ویٹ ہم ویٹ اس چیز ازائی آبزرویشن سے ازائی ہم اس رکو, نتیجے پر. جی ریلیکس ریلیکس. آبزرویشن کے چھوڑو ابھی سائڈ پہ, آبزرویشن پہ چلتا ہوں جی میں, لاجک پہ چلتا ہوں. گواہی دینے کے لیے, ایک جی شہادت دینے کے لیے آپ جی کو اپنی بیسک سینسز جو ہوتی ہیں, آنکھوں سے دیکھنا,
کانوں سے سننا, ہاتھوں سے ٹچ کرنا, ناک سے سونگھنا, ان کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے بغیر آپ گواہی نہیں دے سکتے ہیں. یہ کس کے بنائے ہوئے اصول ہیں؟ یہ آپ کے اللہ اور محمد کے بنائے ہوئے اصول ہیں. ہر چیز کی گواہی بغیر آنکھوں سے دیکھے آپ گواہی نہیں دے سکتے. آپ کے رسول نے کہا ہے, انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی کو آپ نے سیکس کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہو, تو آپ نے آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ اس کا ٹھلا اس کے سوراخ کے اندر اس طریقے سے گھسا ہوا ہے جیسے سرمے دانی کی ڈنڈی سرمے دانی کی ڈبیا کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہے. یہ آپ کے رسول کے الفاظ ہیں, نبی کے الفاظ ہیں. آپ کے نبی نے کہا ہے گواہی دینے کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہے, ورنہ آپ گواہی نہیں دے سکتے. اگر ایک لڑکا اور لڑکی بیڈ کے اندر ہیں, بیڈ کے اوپر ہے اور انہوں نے اوپر چادر لی ہوئی ہے, تو آپ ایڈلٹری کی گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نے اس کا ٹھلا اس کے اندر گیا ہوا نہیں دیکھا. جی تو اوکے, تو اب مجھے بتائیے کہ آپ کے رسول نے جب یہ کلیئر سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں, اللہ کو آپ نے دیکھا نہیں, اللہ کو آپ نے ٹچ نہیں کیا, اللہ کو آپ نے کان سے سنا نہیں, اللہ کو آپ نے ناک سے سونگا نہیں, ان میں سے کوئی کام نہیں کیا, تو آپ نے اللہ کی گواہی کیسے دے دی؟ میں ان کو رسول, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کو ماننے کے بعد مانتا ہوں. اللہ کو ماننے کے لیے مجھے شرائط کو استعمال نہیں کرنا پڑے گا. مجھے اللہ کو ماننے کے لیے شرائط کو استعمال نہیں کرنا پڑے گا. اوکے, اب مجھے دوسری بات اللہ کو کرتے ہیں. ہو گیا, ریلیکس میری جان, میں وہی سمجھا رہا ہوں آپ کو. اس کا مطلب ہے آپ کی یہ گواہی بھی illogical ہے کیونکہ آپ نے تو مشاہدہ کیا ہی نہیں ہے دوسری گلیکسی میں جا کے. سیکنڈ گلیکسی میں, چلے چھوڑے سیکنڈ گلیکسی کو چھوڑے, اسی گلیکسی میں ہم ایک سولر سسٹم ہے, باقی جو ڈھیر سارے سولر سسٹمز ہیں آپ نے ہر جگہ پہ جا کے ویریفائی کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا تو نہیں ہے وہاں پہ؟ کیوں؟ میں اس گیلیکسی اپنی اس دنیا میں رہ کر میں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے نا. تو اب نہیں کیا نا, اس دنیا کی بات ہی نہیں ہو رہی ابھی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ تم اللہ کو مان رہے ہو, تم نے کہا نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا, دوسری گلیکسی میں کوئی اور خدا بھی ہو سکتا ہے, کیا پتا تمہیں؟ ویریفائی کیا اللہ نے قرآن میں کہاں پہ کہا ہے کہ ساری گلیکسیز میں نے بنائی ہیں؟ بتاؤ مجھے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں ہر چیز کا مالک ہوں اور ہر چیز میں نے بنائی ہے. کل شے, تو کل شے کا مطلب ہے ہر چیز کا مطلب ہر چیز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اللہ نے پورے قرآن کے اندر بتایا ہے کہ اس نے 7 زمینیں بنائی ہیں, 7 آسمان بنایا, بس 7 زمینیں 7 آسمان. گلیکسیز کی تو بات ہی نہیں کی اس نے. ان 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں کلی شئی اس نے بنائی ہے. یہ دوسری گلیکسی 7 زمینیں 7 آسمان ہیں بس قرآن کے مطابق. آپ نے کہا تھا قرآن سے مجھے ثابت کرو, میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. اشہد ان لا الہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے. میں بالکل کہہ سکتا ہوں کیونکہ ٹھیک ہے, اب انگتا میں کہہ سکتے ہیں, ایمان میں کہہ سکتے ہیں, ایمان میں کہہ سکتے ہیں آپ, ایمان میں آپ کا ایمان ہے, بات ختم, اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں, ورنہ تو آپ کہہ نہیں سکتے, ورنہ جھوٹی گواہی ہے. نہیں کیوں, ورنہ میں اس کے علاوہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ میں نے ایمان لایا ہی اس وجہ سے ہوں, میں ایمان لایا ہی اس وجہ سے. وہی تو جھوٹی گواہی دے رہے ہو نا. فائدے سے اس چیز کو عزیر, جھوٹی گواہی کیسے یہ جھوٹی گواہی کیسے؟ آپ اگر کورٹ میں جاتے ہو, آپ اگر کورٹ میں جاتے ہو, کوئی ایسی چیز کی گواہی دے سکتے ہو جس کو نہ آپ نے دیکھا نہ سنا؟ جی ریپیٹ کریں گے؟ آپ دے سکتے ہو گواہی کوئی کسی مجرم یا کسی کوئی بھی چیز, وہاں پہ اگر کوئی پوائنٹ آپ کو ثابت کرنا ہے تو آپ گواہی دے سکتے ہو بنا اس کو دیکھے, بنا آپ وہاں موجود تھے, آپ دے سکتے ہو گواہی. اگر تحقیق سے ثابت ہو جائے تو میں گواہی دے سکتا ہوں. اگر میں تحقیق کروں اور اس تحقیق سے میں بالکل اس تحقیق سے مجھے یقین ہو جائے کہ ایسا ہے تو میں گواہی دے سکتا ہوں. تو تحقیق میں تمہاری تحقیق میں وہ چیز جہاں سے تم تحقیق لوگے اس میں تم کو وہ دکھنا چاہیے نا. ضروری نہیں ہر چیز مجھے دکھ رہی ہو. اب ابھی اسی سے پہلے, اسی تو تھوڑی دیر پہلے بھی ہمارے ایڈم سیکنڈ بھائی نے جو اڈلٹری کی جو وہ مثال دی, اگر ہم اسی کو لیں, ہم نے نہیں دیکھا کسی کو اڈلٹری کرتے ہوئے, لیکن اگر ہم کورٹ میں جائیں گے اور ہم کسی مطلب جس لڑکی کے ساتھ اڈلٹری یعنی کہ جس لڑکی کے ساتھ زنا کیا گیا ہو, اگر ہم اس کا ڈی این اے کروائیں, اس کے موجود اس کے سیمن کا ڈی این اے کراؤ گے تو تم نے ڈی این اے, میں نے تحقیق کی نا, میں نے آپ کو تو نہیں دیکھا اس آدمیوں کرتے ہوئے, میں نے تحقیق کی. تو ڈی این اے جو کر رہے ہو وہ اپنے ہاتھوں سے کرو گے نا ڈی این اے ٹیسٹ. ہاں جی, تو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ دوبارہ ریپیٹ کریں. بھائی ڈی این اے ٹیسٹ اس کا جو کرو گے تو وہاں پہ آپ نے آنکھوں سے, اپنے ہاتھوں سے, سب چیز کا تو استعمال کر لیا آپ نے. کس چیز کا استعمال کر لیا؟ کیا میں نے اس کو دیکھ لیا؟
ڈی این اے کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس کے وہ میں نے ڈی این اے میں تو میں نے صرف اس کا ڈی این اے دیکھا ہے, میں نے اس کو اڈلٹری کرتے ہوئے تھوڑی دیکھا ہے. ہاں تو صرف ڈی این اے سے کیا آپ اڈلٹری, بھائی پیارے بھائی, صرف ڈی این اے سے آپ اڈلٹری تو ثابت نہیں کر سکتے نا, سوری اڈلٹری بول رہا ہوں, اڈلٹری یا پھر آپ ریپ لے لیجئے, تو ویسا تو ثابت نہیں کر سکتے بھائی. کیوں نہیں ثابت کر سکتے؟ اگر کوئی لڑکی مثال کے طور پر فور سیکنڈ بالکل ثابت کر سکتے ہیں بھائی. آگے کہتی ہے کہ بھائی ایک لڑکی آگے کہتی ہے کہ بھائی اس نے وہ اس کی اور صرف ڈی این اے سے ہی مطلب یہ کہ ڈی این اے ہم اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ لڑکی کیا اس لڑکی نے کن لوگوں سے رابطے کیے ہیں, اور اس کی مختلف رابطے وغیرہ دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ بھائی اس آدمی کے ساتھ ملی ہے. اب اس آدمی کے ساتھ ملی ہے تو اب اس نے رابطے کی بنیاد پہ اڈلٹری ثابت ہوگی. ہم تحقیق کرنے بعد یہ پہنچے, یہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ بھائی اس نے کس کے لوگوں سے اچھا میں یہ بتا دوں ہمارے جو ناظرین ہیں, اب آپ ان سے جو ہے یہ ان کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا آپ نے جو ہے اب آپ میری پولیس سے میری بیوقوفی سے تنگ آ گئے تو اور آپ مجھے بند کر رہے ہیں, تو پلیز اب ایسا نہیں چلے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یار کین یو پلیز شٹ اپ مین فار ا وائل. میں تمہیں کہا تھا گرم تمہیں بات نہیں کرنی, رک جاؤ, میں دوبارہ ایڈ کر رہا ہوں, رک جاؤ, بولنا نہیں. اچھا دیکھیں بھائی, آپ نے جتنی بھی باتیں کی, جس دن آپ اللہ کو ثابت کر سکیں گے مجھے بتا دیجیے گا, میں آپ کو پھر لے لوں گا, ٹھیک ہے, کسی بھی تحقیق سے. جس دن آپ ثابت کر سکیں گے مجھے کہنا کہ میں تحقیق سے ثابت کر سکتا ہوں, آ جانا, ٹھیک ہے. ابھی آج کے لیے ختم ہو گئی بات. ہاں تو ٹھیک ہے, میں وہ اب میں لیکن میری بھی ایک بات سن لیں نا, میری بھی ایک بات سن لیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے جو اسلام کے بہت سے ٹاپکس پہ وہ بنائی ہوئی ہیں, ویڈیوز بنائی ہوئی, تو میں چاہ رہا تھا کہ کیا ہم ان ٹاپکس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. جی آپ کی جب لائٹ چلی جائے گی, آپ کے اعتراضات میں پہلے ہی سن چکا ہوں. یار جب تمہاری لائٹ چلی جائے گی اور پھر واپس آ جائے گی تو پھر جڑ لینا, تاکہ میں اتنی دیر میں دوسرے لوگوں سے بات کروں. بیک اسٹیج میں بہت لوگ جڑیں گے, ٹھیک ہے. ایک دو لائٹ چلی جائے, پھر جب دوبارہ آ جائے گی تو آ جانا, میں اگلے 6 گھنٹے ابھی لائیو ہوں, ٹھیک ہے. ابھی آپ سے کافی بات ہوگی, مجھے باقی لوگوں کو ٹائم دینا ہے, دوبارہ آئیے. اچھا تو آپ یار بندہ یار جس کو اسٹیج ٹائم مل جائے نا, اس کا ہوتا ہے کہ یار میرا مائک اب واپس لیا ہی نہ جائے, میں یہاں پہ 10 گھنٹے بیٹھا ہی رہوں, چاہے میں بکواس ہی کرتا رہوں. ابھی سے کہا یار چلا جائے یار, بعد میں واپس آ جائیں, باقی لوگوں سے بات کر نہیں. اچھا پھر یہ تو پھر وہ حد ہوتی ہے یار.